أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکار نماز ہے، یہ بھی تجویدی السن القرآن میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ طلباء کو، بچوں کو کم سے کم وہ چیزیں یاد دلا دیں تو بچہ نماز جنازہ کی دعائیں، اذکار نماز، 10 سورے، اس کے علاوہ جو ختم کی رحمتوں کی آیتیں ہیں، آمن الرسول ہے، آیت الکرسی ہے، لا یستوی ہے، الف لام میم ہے، منزل کے نام سے وہ چیزوں کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر فرائض نماز، فرائض غسل، فرائض تیمم، شرائط نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، سنن نماز، یہ تمام چیزیں بھی دیے گئے ہیں، اور اخیر میں 40 حدیثیں، 40 دعائیں بھی ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ ابتدائی دینیات کا مکمل نصاب ہے یہ کتاب، اور یہ ایک کتاب میں آپ کو 40 دعاؤں کی کتاب بھی آ گئی، 40 حدیثوں کی کتاب بھی آ گئی، اور پورے اذکار نماز کی کتاب بھی، 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک کتاب بچے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اذکار نماز آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کو بھی توجہ سے غور سے سنیں اور بچوں کو اسی طرح یاد دلائیں۔ توجیہ، یہ عموماً جو ہے عورتوں میں، بچیوں میں اس کو جانماز کی دعا سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل کیا ہے، جانماز کی دعا نہیں، یہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے میں خالصتاً اللہ کے لیے ایک کام کر رہا ہوں، یہ بچوں کے ذہن میں بٹھا دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ اس کو پڑھ لیں، بچوں کو یاد دلائیں تو بہتر ہے۔ توجیہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ صرف اذکار ہیں، عربی پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو، بچوں کو ترجمہ یاد دلانا یا سمجھانا ہے تو ترجمہ اس کے نیچے لکھا گیا ہے، بچوں کو سمجھا دے سکتے ہیں۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بچوں کو ہم نام ثنا ہیں یاد دلاتے، لیکن بچوں کو یہ تاکید کرنا، بتا دینا کہ نماز میں ثنا بول کے بولنا نہیں ہے۔ نماز جب شروع کریں گے تو سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تکبیر باندھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھ لیں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ۔ تعوذ تسمیہ چونکہ پہلے بتلا دیا گیا، اس وجہ سے یہاں پر نہیں۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم۔ نماز کا پورا طریقہ آپ بچوں کو سمجھا دینا، سکھانا، اور اس کے لیے جو ہے نا مختصر کتاب اہل خدمت شریعہ میں پورا طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو اذکار نماز وغیرہ یہ بنیادی چیزیں بتلائے گئے ہیں، پورا طریقہ نماز کا، وضو کا، یہ اہل خدمت شریعہ میں ہے۔ بچوں کو آپ پڑھ کر بچوں کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، ورنہ کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ لوگوں کو دونوں چیزیں بتلا دوں گا۔ درود ابراہیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں پر حدیث شریف کا بھی حوالہ دے دیا گیا ہے. بخاری میں بھی یہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے. چونکہ یہ الفاظ حدیث ہیں، ایسے ہی تحریر کیے گئے ہیں. آپ اگر پڑھتے ہیں درود شریف، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے سیدنا کا اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دعائے ماثورہ. دعائے ماثورہ، ماثور کہتے ہیں جو حدیثوں میں جو دعائیں آئیں. یہ عموماً مشہور یہی دعا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کوئی دعا ماثورہ احادیث میں ایسا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تحیات یعنی تشہد یہ نماز میں واجب ہے. درود ابراہیم سنت ہے. دعائے ماثورہ بھی یہ سنت ہے، مستحب ہے. تو واجب جو چیزیں ہیں ان کا بچوں کو یاد دلانا لازم ہے، تو اس کی طرف توجہ کریں. یہ تشہد بھی ہے اور دعائے قنوت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. اور دعائے قنوت میں بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دعائے قنوت کو لیتے ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انشاءاللہ اس کے وقت بتلاؤں گا. دعائے ماثورہ سنیے. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائے قنوت ہے. یہ جو دعائے قنوت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بتلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعائے قنوت ایسے ہی یاد دلاتے تھے جیسا کہ قرآن شریف کی آیتوں کو یاد دلایا کرتے تھے. تو اسی لیے یہ دعائے قنوت نماز وتر میں، وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر اثر نو تکبیر باندھیں. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے. جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں بچوں کو بھی ویسی یاد دلانا، اور یہ واجب ہے. اگر یہ یاد نہ ہو تو ویسی صورت میں اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا بھی پڑھ لے سکتے ہیں. وہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ کہہ لیں. اس کے بعد آپ کو اذان کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد جو دعائیں کیے جاتے ہیں وہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیں. اذان کے بعد کی دعا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بھی احادیث میں جو آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات صحابہ کو سکھائے، یعنی اذان کے بعد یہ پڑھو فرمائے، وہ کلمات ہیں۔ بعض لوگ اس میں ورزقنا شفاعتہ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، تو اضافہ کر سکتے ہیں۔ وبعث مقاما محمودہ میں وہ تمام چیزیں آ گئے ہیں، لیکن یہ احادیث میں صرف اتنے ہی الفاظ ہیں، اسی لیے حوالے کے ساتھ آپ کو یہ دعا دی گئی ہے۔ نماز کے بعد جو مختلف دعائیں کیے جاتے ہیں وہ دعائیں ہیں، اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، فرض نمازوں کے بعد، جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو فرض نمازوں کے بعد مختصر دعا کر کے فوراً اٹھ جانا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہوتے تو بہت تیزی کے ساتھ اٹھتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بعض وقت ایسی تیزی کے ساتھ اٹھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کوئی گرم ریتی پر بیٹھا ہوا ہے، بے چین بے قرار ہو کر جیسا اٹھتا، اس طریقے سے اٹھتے تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ فرض اور سنت کے درمیان فصل کرنے کے لیے یہ مختصر دعا ہے۔ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں یا وظیفے پڑھ لیتے بیٹھ جاتے ہیں، وظائف وغیرہ یہ تمام چیزیں سنتوں کے بعد پڑھنا ہے، فرض کے بعد فوراً سنتیں پڑھنا ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں تسبیح فاطمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور بھی اذکار کر کے لمبی دعائیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد کی دعائیں: اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين